ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله 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 لا إله إلا هو ذکر ہے زور سے پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سب کا روزہ ہے کیا؟ زور سے پڑھو، گھر والی سے پوچھ کے نہیں آئے، پوچھ کے آگے کرتے کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو۔ اصل میں آپ کو مہمان کو سننا ہے، اس لیے میں تو صرف اس علاقے والوں کی نوجوانوں کی علماء کی محبت میں حاضر ہوا ہوں، میں ڈیرہ بھی اسی سے ہو کر یہاں آگے پہنچا ہوں، اس لیے زور سے پڑھیے اللہ 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 سید مکی ماہ مدینہ پیارے نبی جی آئے چھین لیا دل منموہن نے چاند سا مکھڑا دکھائی نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو ننھے ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ چھچرے منہ سے
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا ننے دل کا جھولا بنایا تارے نظر کی ڈور سوتا ہے اس میں ماہ رسالت نور سے بھرپور نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ جبریل لائے جھولا جھلائے لوری دے رحمان سو جا رحمت عالم میں تجھ پہ قربان نبی جی اللہ علماء کرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں قابل قدر میری ماں اور بہنیں جلسہ کمیٹی رام کپور کے نوجوانان کرام اور عزیز مکرم حضرت مولانا ولی اللہ مرکزی الہاشمی اسی طرح اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے ولولہ انگیز خطاب سماعت کیا ہے اصل تقریر تو ہم کو مہمان مکرم سے سننی ہے ایک مائناز عالم ربانی ایک قابل قدر شخصیت عظیم مقرر اور واقعی با اخلاق مقرر نام بھی اخلاق ہے اللہ نے اخلاق سے نوازا ہے ایک قابل بلکہ مقتدر معتبر مستند عالم دین حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے حضرت والا کا خطاب وقت پر ہوگا اور اسی طرح عزیز مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاذ جامعہ مرکز العلوم کا بھی خطاب ہونا ہے میرے دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہندوستان کے مانے جانے ہر دل عزیز شاعر اور میرے بھی عزیز ہیں جناب حافظ و قاری تابش ریحان صاحب دامت برکاتہم ان کو بھی آپ کو سننا ہے ایک باشرہ ایک نیک شاعر ہے یعنی قرآن نے جہاں تذکرہ کیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میرے دوست بزرگوں میں ان حضرات کو دیکھتا ہوں اور ان کا نعت پڑھنے میں وہ درد ہوتا ہے ایک کلیجہ ہل جاتا ہے اور ایسے نعت پاک وہ پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ جس سے مجمع جھوم اٹھتا ہے جاگ جاتا ہے میرے دوست بزرگوں میرے نوجوانوں آج آپ نے جلسہ منعقد کیا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے بڑے تجھ و احتشام کے ساتھ اور بڑی محنت و لگن کے ساتھ اور بڑی تک و دو کے بعد آپ نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے میرے دوست میرے بزرگوں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہے اور اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے میرے دوست میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایمان نصیب کیا اسی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
امت میں پیدا کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی آخری نبی، پوری کائنات کے نبی، خلاصہ کائنات حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ سب نبیوں کے نبی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، لیکن میرے دوستوں وہی ایک بات آپ سمجھ لیں، ہمیں اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کما حق اس حق کو ہم بجا نہیں لا سکتے۔ میرے دوستوں، اللہ نے ایمان نصیب کیا، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی کی امت میں ہونے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے فراوانی دی ہے، کتنے لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا جلسہ کرنے کی، اللہ نے آپ کو دینی مجلس کے سجانے کا موقع عطا کیا، اللہ نے دینی سمجھ عطا کیا، دینی سوچ و فکر عطا کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر خائی کا، بھلائی کا، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کی تفقہ عطا کرتے ہیں، دینی سوچ و فکر عطا کرتے ہیں، دینی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اگر آپ نے جلسہ منعقد کیا ہے یہ سمجھ لیجئے اللہ نے توفیق دیا ہے، اللہ نے آپ کے اندر دینی جذبہ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے کھاتے پیتے ہر آن اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، شکریہ ادا کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کہتا ہے اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ نعمت کو بڑھا دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے آپ کو کھانے کی توفیق دی، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا، اللہ نے آپ کو میرے دوست بزرگوں کو کھانا عطا کر دیا۔ لقمہ اٹھانے کی قوت دینے والا کون؟ زبان میں ڈالنے کی قوت دینے والا کون؟ پیٹ میں ڈالنے کی پہنچانے والی طاقت کون سی طاقت ہے؟ آج ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے، میرے نوجوانوں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، خزانے سے نوازا ہے، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اپنے پلیٹ سے ایک لقمہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ان کا نوکر ان کا خادم کھلاتا ہے۔ اللہ نے قوت چھین لی ہے، یہ قوت دینے والا کون ہے؟ یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، جتنا شکریہ ادا کریں گے اللہ کہتا ہے نعمت بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ اللہ نے صحت دیا ہے، شکریہ ادا کرو گے اللہ صحت کے اندر اضافہ کر دے گا۔ اگر اللہ نے دولت دیا ہے شکریہ ادا کرو گے اللہ نعمت بڑھا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اشکرکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کہتا ہے مجھ کو یاد کرو گے یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو، نافرمانی ناشکری مت کرنا، اگر کرو گے اللہ کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم ناشکری کرو گے اللہ کہتا ہے میرا عذاب خطرناک ہے، دردناک ہے، اتنا خطرناک عذاب ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، خطرناک منظر ہوگا، سورج میں نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، کہاں ریت کا پودا بن جائے گا، میرے دوست بزرگوں کو ہاتھ چلائے جائیں گے، سمندر شعلہ آگ ہوگا، زمین مردے باہر کر دے گی، اتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہنم بھی جوش مارے گی، جہنم کو غصہ آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ۔ ارے ناظر یہاں پر فون نہیں اٹھاتا، فون اٹھانی رہی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ قرآن کہتا ہے جہنم اس طرح ہے جیسے پھٹ جائے گی، جوش مارے گی، ایسا
خطرناک منظر ہوگا. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگوں, جہنم کا داروغہ کہے گا کیا تیرے پاس ڈرانے والا بتلانے والا نہیں آیا؟ کہے گا آیا, ہم نے جھٹلا دیا. اور کیسے جھٹلایا؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, ہم نے ہر طرح سے جھٹلا دیا. جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہم نے مذاق میں اڑا دیا. جو بات ہم نے سنا مذاق میں اڑا دیا. علماء سے باتیں سنی مذاق اڑا دیا. حدیث میں کہا ہے, قرآن میں کہا ہے. یاد رکھنا میرے دوست بزرگوں, اگر وادی عالم دین ہے وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا. قرآن کے حوالے سے بات کرے گا, حدیث کے حوالے سے بات کرے گا, یا تو پاگل ہوگا جو قرآن و حدیث کے علاوہ سے بات کرتا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, میرے بھائیوں, یاد رکھو اللہ نے نعمت دی ہے. اللہ نے صحت دیا, اللہ نے مکان دیا, اللہ نے دولت دیا, اللہ نے اولاد دی, اللہ نے بیوی دیا, اللہ نے کپڑا دیا, پہننے کی قوت عطا کر دی. اس کا شکریہ ادا کرو گے جتنا شکریہ ادا کرو گے. میرے دوستو, اللہ کہتا ہے نعمت میں اضافہ کر دوں گا. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا جو لقب ہوگا وہ حمادون ہوگا. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. حمادون کا مطلب یہ ہے ہم کرنے والی امت, ہمیشہ ہم کرنے والی. نماز بھی پڑھتے ہیں, فرض نماز ہے, نفل نماز ہے, سنت واجبات ہے, تہجد اشراق اوابین ہے, چاشت ہے, نفل پڑھ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. نفل پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کھانا کھا لیا الحمدللہ, پانی پی لیا الحمدللہ, خوشی کی خبر ہے الحمدللہ. اللہ نے دولت دیا الحمدللہ, خزانہ دیا الحمدللہ, اللہ نے زمین جائیداد دیا الحمدللہ, نیا کپڑا پہننے کی توفیق اللہ نے عطا کیا الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے. جتنا شکریہ ادا کرو گے میرے دوست, میرے بزرگوں, اللہ کہتا ہے جتنا شکریہ ادا کرو گے بڑھاؤں گا. آج میرے دوست بزرگوں, آج آپ علماء کو انگلیاں اٹھاتے رہ جاؤ گے. اٹھاتے اٹھاتے تم یہ سوچتے ہو کیسے چل رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں, کیسے پی رہے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کس طرح نعمتوں کی بہار ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے شکریہ ادا کرو گے بڑھا دوں گا. ذرا ان علماء سے پوچھو, ذرا ان کی ضمیر سے پوچھو میرے نوجوانوں, یہ شکریہ ادا کرتے ہیں جس حال میں اللہ نے رکھا ہے. آج میرے دوست بزرگوں, بڑے سے بڑے مالدار, بڑے سے بڑے کروڑپتی, بڑے سے بڑے لکھپتی کے پاس اگر آپ جائیں گے اس سے پوچھیں گے آپ کا حال کیا ہے, کہے گا کاروبار بڑا خراب چل رہا ہے, حالت اچھی نہیں ہے. میرے دوست بزرگوں, اور اس سے پوچھئے گا تمہارے بچے کتنے ہیں, وہ کہے گا 2 بچے ہیں, لاکھوں کی کمائی ہے, لاکھوں کماتا ہے, 2 بچے میں پریشان ہے. ایک مولانا کے پاس جائیے, ایک عالم کے پاس جائیے, ایک امام کے پاس جائیے, ان سے کہیے السلام علیکم, وہ جواب دے گا. ان سے پوچھئے کیا حال ہے, کہے گا الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے, کہے گا الحمدللہ. گھر میں حال کیسا ہے الحمدللہ. میرے دوست بزرگوں, اس سے پوچھو بچے کتنے ہیں, وہ 6 سے کم نہیں بتائے گا. یا 2 کے اندر لاکھوں کمانے والا پریشان, یہاں تو میرے دوست بزرگوں 6-8 بچوں کے اندر یا 6000 8000 10,000 کمانے والا خوشی کے عالم میں ہے, راحت میں ہے, چین میں ہے, سکون میں ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, روایت کرتے ہیں من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات ویعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقلت انا یا رسول اللہ, فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمن مسلما واحسن الى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر السحر فان كثرة السحر تميت القلب. اللہ کے نبی رحمت کونین فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو ان کلمات کو لے خود بھی سیکھے, عمل کرے, دوسروں کو سکھائے اور عمل کرے. میرے دوست بزرگوں, حضرت ابو ہریرہ صحابہ دین کی بات حاصل کرنے کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں, صحابہ آپ کے پاس رہتے, صحابہ نے باری مقرر کر لیا. روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی مقرر کر لیا کہ نبی اکرم سید بنی آدم حضور سید
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنی ہے. ایک دن میں چلا جاؤں گا اور تم کام پہ چلے جانا, پورے دن بھر کی باتیں میں تمہیں بتلا دوں گا, دوسرے دن تم رہنا, میں کام پہ چلا جاؤں گا, ساری باتیں تم مجھے بتلا دینا تاکہ اللہ کے نبی کی کوئی بات نہ چھوٹنے پائے. نبی کی زندگی اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لیا کرتے تھے. فرمایا اے ابو ہریرہ حرام سے بچو, وہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جائے گے. وہی فرمایا وَبِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, فرمایا جتنا اللہ نے حلال طریقے سے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ گے, اللہ تم کو بے نیاز کر دے گا. میرے دوست بزرگوں, صحابہ کی زندگی اگر آپ غور کریں گے, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, ایک ذرہ بھی ہماری زندگی کے اندر وہ چیز نہیں ہے. میرے دوست روایت میں آتا ہے حضرت عبدالرحمن بن ابی قرار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبدع یوما فجعل اصحابه يتمسحون ببدوه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله. میرے دوست بزرگوں, رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبدالرحمن بن ابی قرار کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام وضو فرماتے ہیں. صحابہ دو چیز سیکھتے تھے, ایک وضو کے طریقے کو, کس طرح آپ وضو کر رہے ہیں, کس طرح ہاتھ دھلتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک صاف کرتے ہیں, چہرہ دھلتے ہیں, ہاتھ دھلتے ہیں, مسا کرتے ہیں, پیر دھلتے ہیں. صحابہ ایک چیز عمل کرتے تھے. آج میرے نوجوانوں معاف کیجیے گا 80% لوگ وہ ہیں جو وضو سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, فرمایا دو چیزیں حاصل کرتے تھے, ایک وضو کا طریقہ سیکھتے تھے, دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لگ کر جو جانی زمین پر پھولنا چاہتا اپنے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے, چہرے پر بدن پر مل لیا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں, بخاری شریف کے اندر ایک روایت حضرت ابو جحیفہ کی سند سے ہے, ایک روایت محمد بن ربیع کے حوالے سے ہے. ان دونوں روایتوں کے اندر ہے ایسا ہوتا تھا اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی کادو یقتلون علی وضوئہ, ایسا لگتا تھا وضو کے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑیں گے. اتنا ہی نہیں, میرے دوست بزرگوں, اور ایک روایت کے اندر ہے اگر کسی کو پانی نہ ملتا اخذ من بلل ید صاحبہ, اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر وہ پانی لے لیا کرتا تھا. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا قالوا حب اللہ ورسولہ, کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو, اللہ اس کے رسول سے محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. محبت تو کیا, صحابہ نے کیا, نبی کی بات پر قربانی دی, صحابہ نے دیا, نبی کے ایک بات پر لبیک کیا, صحابہ نے کیا. میرے دوست بزرگ اتنے ہی نہیں, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین تشریف فرما ہے, ایک صحابی آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے. اللہ کے نبی نے انگشتری نکال کر ہاتھ میں پھینک دیا, ہاتھ میں فرمایا اللہ نے میری امت کے مظفر پر, مردوں پر سونے کو حرام کر دیا ہے. آپ نے پھینک دیا. روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے, انہوں نے کہا اسے اٹھا لے, اس سے نفع حاصل کر لے. فرمایا جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے میں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. عمل کر سکتے تھے, اسے بیچ سکتے تھے, اپنی گھر میں عورتوں کو دے سکتے تھے, یہ محبت کا جذبہ دے دیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیب الاسدی بہت بہتر آدمی ہے, بہت بہتر ہے, لیکن دو چیزیں اگر نہ ہوتی, اس کا اظہار رکھنے کے نیچے نہ ہوتا, اس کا بال سنت کے خلاف نہ ہوتا, انہیں خبر پہنچتی ہے اللہ کے نبی سے آگر پوچھا نہیں, اپنے بال کو سنت کے مطابق کر لیا, اپنے اظہار کو رکھنے کو کر لیا. اتنے ہی نہیں, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک مکان پر آپ کی نظر پڑی, آپ نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے, یہ گھر کس کا ہے. صحابہ نے کہا فلاں صحابی کا ہے. اللہ کے نبی کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے. میرے دوست بزرگوں, آپ ناراض ہوئے, گھر بنانا منع نہیں, گھر تعمیر کرنا منع نہیں, اگر فخر کے لیے, دکھلاوے کے لیے, تکبر کے لیے کر رہا ہے, میرے دوست بزرگ بنا ہے.
اللہ کے نبی نے قیامت کی علامات میں سے بتلایا. حضرت عمر بن خطاب کی روایت لمبی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرف منا احد ولم يرى علیہ اثر السفر. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اس کے بال انتہائی کالے تھے، اس کا کپڑا انتہائی سفید تھا. فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اگر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و عظمت کا ہوتا ہم پہچان لیتے. صبح شام کو اللہ کے نبی کی مجلس میں آنے والا ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا. فرما اس کے بدن سے اس کے کپڑے سے سفر کے آثار معلوم نہیں ہو رہے تھے. فرماتے فجلسا فسند رکبتیہ الی رکبتیہ، بیٹھ جاتا ہے، اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ جاتا ہے. وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھ پر تھام کر رکھ لیتا ہے. اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، سوال کرتے جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں، جب اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں وہ کہتا صدقت، آپ نے ٹھیک کہا. عمر بن خطاب کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال بھی کرتا ہے، اس جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. اخیر نے پوچھا اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فاخبر یا محمد فاخبر عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ولمسئول عالم منہ من السائل، تاکہ جو سوال کر رہا ہے اسے معلوم ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اللہ علاوہ کوئی نہیں جانتا اس قیامت پر برپا ہوگی، موت کسے کب کہاں آئے گی، اسے کل کیا ملے گا، کیا ہوگا، بارش کہاں آئے گی، کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، اللہ علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا وَلَٰكِنْ عَنْ إِمَارَاتِهَا، لیکن قیامت کی علامتیں ہیں. کیا علامتیں ہیں؟ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا کہ بندی اپنے آقا کو جنم دے گی. محدثین فرماتے ہیں بیٹا ماں باپ پر حکومت کرنے لگے گا، یعنی بیٹے سے ماں باپ بات کرنے سے ڈرنے لگیں گے. بیٹا ماں باپ پر حکومت کرے گا اور فرمایا دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگ بنائیں گے فخر کرنے کے لیے، تکبر کے لیے. میرے دوست بزرگوں مکان بنانا بنا نہیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا. میرا صحابی دنیاوی لذتوں کو حاصل کرے اس طرح سے. میرے دوست بزرگوں وہ چلے جاتے ہیں، رحمت کونین چلے گئے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کی جب ان سے ملاقات ہوئی کہا کہ اللہ کے نبی کا گزر تمہارے گھر کے سامنے سے ہوا، اللہ کے نبی کو تمہارا مقام اس طرح بنانا پسند نہیں آیا. وہ صحابی نے کیوں چراغا دیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا نہیں، وہ صحابی تشریف لائے، جواب دیا، پورے گھر کو زمین سے ملا دیا، مٹی سے ملا دیا، زمین کی سطح سے ملا دیا. تو میرے آقا کو پسند ہے، مجھے پسند ہے. وہ تھا جذبہ، وہ تھی محبت کہ نبی کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کے نبی جس بات کا حکم دے کریں جس سے وہ کر دیا اللہ کہتا ہے. ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. آپ پوری زندگی آخری وقت تک آپ نے نماز نہیں چھوڑا اور آخری وقت تک آپ نے کرسی میں نماز نہیں پڑھی. میری بات سمجھ لیجئے، میں وہاں تھا ڈیرہ مغرب پڑھ رہا تھا، ایک صاحب سجدہ کر رہے تھے کرسی سے لمبا ہاتھ کر میں کہاں بہت گاڑ دیتے ہاتھ رکھو. لوگ پوچھنا نہیں چاہتے، اعتراض کرنا ہوگا فوراً کریں گے، لیکن پوچھنا نہیں چاہیں گے مسئلہ کیا ہے. وہ خود فتوہ دیتے تھے سب چلتا ہے، ہاں سب چلتا تھے جانتے. ایک مرتبہ اسی سوڑے کی بات کہتا ہوں، ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا، غسل دے دیا گیا. دوسرے دن مٹی جہاں ڈال دیے تھے پانی پر، گھر کی عورتوں نے کہا اس میں اگربتی 40 دن تک لگا. تو اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں بھی مت لگانا، یہ درست نہیں ہے. کہا کہ مولانا پوچھا تھا، مولانا منع کریں گے. اس مولانا کیا جانتے ہیں؟
یہ عورتوں کا فتویٰ ہے، کیونکہ آج کل لوگ عورتوں کے فتوے پہ ہی چلتے ہیں۔ کرسی پہ وہی شخص نماز پڑھ سکتا ہے جس کو ڈاکٹر نے نیچے بیٹھنے سے منع کیا، یا پیٹ ٹوٹا یا واقعی معذور ہے، الگ بات ہے۔ جہاں چلے جاؤ۔ ایک جگہ میں گیا تھا نکاح پڑھانے اثر میں، نکاح میں پڑھا رہا تھا، ایک صاحب آئے پینٹ شرٹ میں، کرسی میں نماز پڑھے گئے، نماز ختم ہو گئی چلے گئے۔ وہاں ایک حافظ صاحب تھے، میں بھی تذکرہ کر رہا تھا، حافظ صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھئی آدمی تو اٹھا کٹا تھا، کہتا میں اس کو ایک مرتبہ پوچھا تھا، کہتا میں بہت تھک گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ پوچھ کر عمل کرو، پوچھ لیا کرو، واقعی تم معذور ہو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر زیادہ تکلیف نہیں ہے تو زمین پر فرض نماز اگر کھڑے نہیں ہو پاتے بیٹھ کے پڑھ لو، چاہے پیر قبلے کی طرف ہو جائے، چوکور ہو جائے، زمین پر فرض پڑھ لو۔ اسی آدمی سے کہو گے چچا ایک جگہ باغار شادی ہو گئی، کہ بوجھتے ہیں چچی چلی گئی، آر کے بہو پوچھتی ہیں، پہلے بہو کا بہت تعریف کرے گا، بہو لائے ہو نا بہت اچھی بہو، جہاں اس کی بیوی مر جائے گی کہے گا بیٹا بہو پوچھتے ہیں میرا کرے گا کون، ابھی جب تے پہلے مر گیا بس اس سے پوچھو کہ چچا تیرا نا ہاتھو گھنٹی درد تک ٹھیک ہو جائے بیٹا، تب ٹھیک۔ میں کیوں بتاتا ہوں، ایک صاحب میں جانتا ہوں، اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے، شہر میں ہے، اتفاق سے میں ان کے وہاں تھا، وہ کرسی میں نماز پڑھے، میں نے کہا بھی آپ کیوں پڑھے کرسی میں؟ کہنے لگے مول صاحب کمر بہت پین کرتا ہے، ہاتھوا سنبھالی ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ مہینے کے بعد ان کی بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال کچھ مہینے کے بعد شادی ہو گئے، ابے کمر کا پین، ہاتھوں کا تکلیف کہاں چلا گیا؟ یہ حال ہے لوگوں کا۔ جو بھی کرو علماء سے پوچھ کر کرو، آپ پڑھتے ہیں علماء سے پوچھ لیں، یہ عمل کریں، علماء سے پوچھ کر کریں گے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہاں کے علماء کو، جوانوں کو، یہاں کی کمیٹی والوں کو، جت حاضرین سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس علاقے کے علاقے والوں کو قبول فرمائے، علاقے کے تمام مرحومین، خاص طور پہ ڈاکٹر شعیب صاحب اسی علاقے کے تھے، مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور دہپڑا کے عبدالقادر صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھنساؤ گے ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے لا کے نام دیا تو ہمارے حافظ صاحب تھے، یوسف صاحب، اعلان کر دیا، دوڑ کہتا تو میں زندہ ہوں تو میرا اعلان کر دیا۔ ایک مرتبہ جمعے میں نے ایک مغفرت کی دعا کر دی، کہتا مولا تم مجھے مار دی، میں کیا ہوا؟ کہتا آپ مغفرت میں کہا اللہ کا بندہ مغفرت کی دعا ہو گئے، اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔